بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم میں آج ہم اگلا سبق پڑھیں گے اپنا۔ یہ تو میں نے شروع سے کر لیا۔ اچھا، کل تو ہمارا جی جناب، آج ہمارا 5واں دن۔ کچھ متفرقات ہے رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی دن میں کچھ کھانا پینا درست نہیں، پورا دن روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ کسی شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا، ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے اور کچھ کھا پی رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کو کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اتنا صحت مند ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے، اور اگر کوئی اتنا کمزور ہو کہ روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے اس کو۔ اور اگر کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا یا جمع کر لیا اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس خیال سے جان بوجھ کر کھا پی لیا، پہلے بھول کر، اس کے بعد سمجھ گیا کہ بس چونکہ مجھ سے بھول کر ہو گیا ہے، مجھے اس کو مسئلہ پتہ نہیں ہے، اور پھر اسے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ جو لازم نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی، اس نے روزہ توڑ دیا۔ کسی کو بے اختیار قے ہو گئی یا احتلام ہو گیا اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور عمدن یعنی جان بوجھ کر اس نے کھا پی لیا تو روزہ فاسد ہو گیا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اور اگر مسئلہ معلوم ہو کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر عمدن کھا پی لیا تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ جب دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا چھالیا کا ٹکڑا یا کچھ اور چیز تھی، اس کو زبان سے یا خلال سے نکال لیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، دیکھیں منہ سے باہر نہیں نکالا، وہ خود بخود حلق میں چلا گیا، تو وہ چیز اگر چلنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور چلنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نکل گیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چلنے کے برابر ہو یا اس سے کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ انس کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج بھول کر پانی پی لیا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا کیا؟ نہیں، اگر آپ نے بھول کر پی لیا تو آپ کو روزہ نہیں ٹوٹا، یہی میں نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو۔ اچانک ایسا بیمار ہو گیا کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو مر جائے گا یا بیماری بہت بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا درست ہے۔ جیسے اچانک پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بےتاب ہو گیا، یا سانپ نے کاٹ لیا یا کسی اور موذی جانور نے کاٹ لیا، تو اس حالت میں دوا پی لینا اور روزے توڑ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر ایسی پیاس یا بھوک لگی کہ مر جانے کا ڈر ہے یا بہت ہی سخت قسم کی پیاس یا بھوک لگی تو بھی روزہ توڑ دینا درست ہے، اگر کوئی خطرہ لاحق ہوا جان کو۔ اور آخری بات اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے بے حد پیاس لگ گئی اور اتنی بےتابی ہو گئی کہ اب جان جانے کا ڈر ہے تو روزہ کھول دینا درست ہے، لیکن اگر خود اس نے قصدن اتنا کام کیا جس سے ایسی حالت ہوگی تو گنہگار تو ہوگا، مگر روزہ کھولنا اس حالت میں بھی درست ہے، ظاہر سی بات جان بچانی ہے۔ اور جس عورت کو حمل ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ جس سے اپنی جان کا یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو روزہ توڑ دینا درست ہے اس کے لیے۔ بعض اوقات تو روزہ ضروری ہوتا ہے توڑنا ایسی حالت میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے کی جان یا ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اس سے۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ نقصان دیتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے صحیح ہوگا یا جان نکل جائے گی تو روزہ نہ رکھے، جب ٹھیک ہو جائے تو اس کی قضا رکھ لے، لیکن صرف اپنے دل سے ایسا گمان کر کے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں، بلکہ کسی مسلمان اور دیندار طبیب، کوئی ڈاکٹر، ایسا ڈاکٹر جو مسلمان بھی ہو اور دیندار بھی ہو، اس سے پوچھے، اگر وہ کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان دے گا تب روزہ چھوڑ دینا درست ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم کافر ہے یا شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ خود روزہ نہیں رکھتا، تو
اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، صرف اس کے کہنے سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کو بیماری ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے رجوع کریں جو مسلمان بھی ہو اور خود شریعت کا پابند بھی ہو، وہ آپ کو جو مشورہ دے اس پر عمل کریں۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے فقہ کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی پوری بات، اور اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے۔